مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کون سی شخصیت ہیں اور ابو بکر کو صدیق کا لقب کیسے ملا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی، تو ابو بکر صدیق نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول فرمائی۔ بلا کسی تأمل تفکر اور بغیر کسی سوچے غور کیے ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان اور اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ جھجک محسوس کی، مگر ابو بکر صدیق نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرا برابر بھی کوئی توقف نہیں کی، جھجک محسوس نہیں کی، اور فوراً میں محمد کے کلمے کو پڑھ لیا اور میں محمد کا غلام بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو مقام کیا عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا سلام آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا، خرچ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک کملی تھی، یعنی پھٹی پرانی چادر تھی، اور اس چادر پر بھی، اس کملی پر بھی ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سارا مال میرے اوپر خرچ کر دیا، اب اس کے پاس اس کے پہننے کے کپڑے بھی باقی نہیں رہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ اس پریشانی کی حالت میں بھی مجھ سے راضی ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر حال طاری ہو گیا اور بے قرار ہو کر رونے لگے کہ اللہ کا سلام آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام ان کو کیوں ملا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی غلامی کے بعد کچھ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کے راہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہر چیز کو خرچ کر دیا۔ جنت کے ہر دروازے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی جائے گی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے پوچھا من اصبح منکم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا من اصبح منکم اطعم مسکینا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو ابو بکر صدیق نے ہی جواب دیا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ من اصبح منکم تبع الجنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازے کے پیچھے کون گیا؟ تو ابو بکر صدیق نے ہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی جائے گی کہ جنت کے سارے دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک ہی
تصدیق نے ایک ہی تصدیق کی، اللہ رب العزت نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا کہ یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے۔